على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تقوی کی تاکید فرمائی. اگر زندگی میں تقوی نہ ہو تو ایمان محض ایک دعویٰ رہ جاتا ہے. اور ایمان کے دعوے کے باوجود زندگی میں اسلام نہیں آتا. اسلام کے معنی ہے اپنے کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. اس طرح حوالے کر دینا کہ ہماری ذات پر ہمارے اپنے اختیار سے اللہ کے احکام جاری ہو رہے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. آپ کی کسی چیز کی فیکٹری ہے، آپ نے اس میں مال تیار کیا. ایک کسٹمر آیا، اس نے بھاؤ کیا، مال پسند کیا اور سودا کر دیا. سودا کر کے قیمت آپ کے حوالے کر دی اور بدلا کر چلا گیا. اس کو اس طرح پیک کرا دیجیے گا اور اتنا اتنا مال فلاں فلاں ایڈریس پر بھیج دیجیے. اتنا بمبئی بھیج دیجیے گا، اتنا مدراس بھیج دیجیے گا، اتنا بنگلور بھیج دیجیے گا. اب جس نے قیمت لے لی ہے، مال تو اس کے اختیار میں ہے نا، اس کے قبضے میں ہے. لیکن چونکہ اب وہ مالک نہیں ہے تو اگر آئندہ بھی اسے کام کرنا ہے اور مارکیٹ میں کھڑا رہنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ خریدار نے جس ترتیب سے بتلایا ہے وہ اسی ترتیب سے پیکنگ کرائے گا اور جہاں جہاں بھیجنے کے لیے کہا ہے وہاں وہاں بھیجے. یہ ہے اسلام. اب چیز ہماری نہیں ہے بھائی، جس نے خریدا اس کی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے. تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ نے خریدی ہے، اللہ کی ہو چکی. اور ایک بات سمجھیے، مال تو کسی کے خریدنے کے بعد اس کا ہوتا ہے. زندگی تو خریدے بغیر بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی نے زندگی دی ہے، اللہ ہی نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ ہی نے مال و دولت اور پیسہ اور جائیداد اور گھر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی نے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے سودا کر رہے ہیں.
جنت کے بدلے میں تم سے سودا کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم نے دیا ہے، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اس کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو یا ہماری مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو۔ اگر تم ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو تو تم کو اپنی ضرورتوں پر بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور جائز حدود میں اپنے شوق میں بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تم اپنے شوق بھی پورے کر لو، اپنے بال بچوں کے شوق بھی پورے کر لو، بس شریعت کے حدود کے اندر رہنا، حدود سے باہر نہ نکلنا۔ اور جیسے جیسے ہم کہیں ویسے ویسے خرچ کرو، ہم تم کو جنت دیں۔ آپ سوچیں، دنیا میں جو بھی مال و دولت ہے وہ ندی کا گویا بہتا ہوا دھارا ہے۔ جس طرح ندی کا دھارا رکتا نہیں ہے، جس طرح ندی کا پانی رکتا نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں بھی رکتی نہیں ہیں، یہاں کا پیسہ بھی رکتا نہیں، سب خرچ ہو جاتا ہے۔ اور پیسہ رک جائے تو معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ پیسہ جاری رہے، چلتا رہے، گھومتا رہے، مارکیٹ کی زبان میں اس کی رولنگ ہوتی رہے تو معیشت ترقی کرتی ہے۔ پیسہ روکنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ دولت مند لوگ اپنی اپنی دولتوں کو روک لیں تو مارکیٹ تباہ ہو جاتی ہے۔ سود سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ سود لینے والے مالدار ہوتے رہتے ہیں اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے، سامان نہیں ملتا، اور پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ بھوکا انسان پیسے کو کھا سکتا ہے، نہ پیاسا انسان پیسے کو پی سکتا ہے، نہ ننگا انسان پیسے کو پہن سکتا ہے، نہ بے گھر انسان پیسے کی چھت بنا کے رہ سکتا ہے۔ پیسہ کسی کام کی چیز نہیں۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان بنایا ہے۔ پیسہ ایک کیریئر ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو ضرورتیں ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو صدقہ اور خیرات کا حکم دیا ہے وہ اس لیے حکم دیا ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف مالداروں کے پاس جام نہ ہو جائے۔ اور ساری دنیا میں جو معیشت کی تباہی ہے وہ سودی نظام کی وجہ سے، اور دنیا کے بڑے بڑے ملک تنگ آ رہے ہیں سودی نظام سے، اور وہ سود سے بچ کر معیشت کی نئی راہیں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہیں مجبوراً تلاش کرنا ہی پڑے گا اگر اپنے ملکوں کو بچانا ہے، اپنے معیشت کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ رہنے والی نہیں ہیں، وہ ختم ہو جانے والی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے، تم چاہو تو اس کو یوں ہی ضائع کر دو اور پھر تم کو ضائع کرنے کی سزا ملے اور جہنم میں جاؤ، اور تو تم چاہو تو اس کو صحیح استعمال کرو ہماری مرضی کے مطابق، اور ہماری مرضی کے مطابق استعمال کر کے تم کو دنیا میں بھی برکت ملے اور آخرت میں جنت ملے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، صرف نعمتیں دینا اللہ کا احسان نہیں ہے، ان کا صحیح خرچ کا طریقہ اللہ نے بتلایا، اور اس کے بدلے اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ اللہ کا اس سے بڑا امتحان۔ سمجھدار انسان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ اکبر، کمانے پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، کھانے پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، گھر بنانے پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بال بچوں کو کھلانے پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اس پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں۔
صحابہ نے حیرت سے کہا حضور وہ تو اپنی خوشی پوری کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں وہ اپنی خوشی پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق پوری کر رہا ہے نا. اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا تو اللہ خوش نہیں ہوں گے کہ میرا بندہ ہے, میں نے اس کو جذبات دیے, یہ جذبات بھی تو اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں, یہ میرا بندہ ہے, میرے دیے ہوئے جذبات کا میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بالکل صحیح استعمال کر رہا ہے, غلط استعمال نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ہم نے تم سے سودا کیا, ورنہ اللہ سودا کرے اس کا کیا تصور ہے؟ سب کچھ ہے ہی اللہ کا. اللہ چاہے ہم سب کو ابھی اٹھا لیں اور ہمارا جو کچھ ہے وہ تو پہلے سے بھی اللہ کا تھا, پھر حقیقت نظر آ جائے سب کو کہ اللہ کا. اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. باپ اپنے بیٹے کے لیے مٹھائی لاتا ہے, بسکٹ لاتا ہے, ٹافی لاتا ہے اور لا کر اس کو دیتا ہے. بیٹا خوش ہو جاتا ہے, ابا نے دیا, اور اس کے بعد کہتا ہے بیٹا تھوڑا سا مجھے دے دو. تو کیا باپ کو اس کی ضرورت ہے؟ وہ چاہتا تو سارا رکھ لیتا, وہ کلو کے حساب سے لے کر کے آ سکتا ہے, بیٹھ کے کھا سکتا ہے. اس کا تو دل چاہتا ہے میرا بیٹا اپنے حصے میں سے تھوڑا سا توڑ کے مجھے, اور وہ بیٹا پہلے تو گردن ہلاتا ہے, نہیں دوں, نہیں دے دو بیٹا تھوڑا سا دے. اچھا تو اتنا دے دو نا تو میں تم کو یہ کھلونا بھی دوں گا, لے جاؤ. یہ مٹھائی بھی باپ نہیں دیا, اب وہ کہہ رہا ہے اتنا سا دے دو میں یہ کھلونا دوں. تو وہ بڑی کنجوسی کے ساتھ اپنی معصوم سی چھوٹی سی چٹکی سے اتنا سا توڑتا ہے کہ زیادہ نہ ہونے پائے, اور اٹھا کر جیسے ہی باپ کے منہ میں کھلاتا ہے, باپ کی خوشیوں کا ٹھکانا نہیں رہتا. اسے اٹھا کر لپٹا تو میرے بیٹے نے مجھے کھلایا, میرے بیٹے نے کھلایا کہ باپ نے کھلایا؟ حقیقت میں تو باپ نے کھلایا تھا نا, اسی نے لا کر کے دیا. وہ خوش ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے, دیکھو دیکھو میرے بیٹے نے مجھے بسکٹ دیا, دیکھو میرے بیٹے نے مجھے ٹافی دیا, میں اس کا بھی نام دوں گا. اٹھا کر کے ایک کار نکال کر کے دے دیا, ایک کھلونا, ایک ہیلی کاپٹر نکال کر کے دے دیا. یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا, کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت پروردگار عالم اپنے ہر بندے سے کرتے ہیں, حتیٰ کہ نافرمانوں سے بھی کرتے ہیں. وہ ان کی نافرمانی کی سزا دیں گے وہ الگ, لیکن بحیثیت مخلوق اللہ کو سب سے محبت ہے. اسی لیے تو سب کو کھلاتے پلاتے ہیں, کافر کو بھی کھلاتے ہیں, مشرک کو بھی کھلاتے ہیں, سب کو جینے کا موقع دیتے ہیں, سب کو ضرورت کا سامان دیتے ہیں, سب سے محبت ہے. اسی محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کیا ہے, اور یوں کہا ہے جان ہم نے تمہیں دی ہے, استعمال کرو ہماری مرضی کے مطابق. مال ہم نے تمہیں دیا ہے, استعمال کرو ہماری مرضی کے مطابق, ہم بدلے میں تم کو جنت دیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو اسکوٹر لے کر دیتا ہے, کہتا ہے لو بیٹا یہ اسکوٹر ہے, لیکن دیکھو کہیں جانا ہو تو مجھ سے پوچھ کے جانا. حالانکہ باپ جب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کے جانا تو وہ اپنے بیٹے کو مشقت میں نہیں ڈالتا, مشقت سے بچانا چاہتا ہے کہ بیٹا ابھی نادان ہے, کہیں غلط جگہ نہ چلا جائے. اب جب بیٹے نے کہا ابا میں ذرا فلاں جگہ جا رہا ہوں, اچھا لائسنس رکھ لیا ہے؟ جی رکھ لیا ہے. ہیلمٹ لے لیا ہے؟ جی لے لے. کس کا فائدہ ہے ہیلمٹ لگانے میں؟ کس کا فائدہ ہے لائسنس لینے میں؟ بیٹے کا فائدہ ہے نا. لیکن وہ ابھی ناسمجھ ہے, نو عمر ہے, بے خیالی میں کہیں یوں ہی نہ نکل جائے اور پکڑا نہ جائے, کسی تکلیف میں نہ آ جائے. اچھا دیکھو بیٹا بہت تیز مت چلنا, اور دیکھو راستے کے بائیں طرف چلنا, ایک کنارے پر جو ٹو ویلر کی لائن ہوتی ہے اسی میں چلنا, دیکھو بیٹا روڈ کے اندر مت جانا. یہ سب سمجھاتا ہے نا باپ, کس کے فائدے کے لیے سمجھاتا ہے؟ یوں سمجھیں بس یہی ہیں احکام شریعت. اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکام دیتے ہیں ایسے کرنا ایسے نہ کرنا, وہ سب ہمارے فائدے کے. لیکن
باپ کے یہ احکام جو 100% بیٹے کے فائدے کے لیے ہیں، جو بیٹا اسے مانتا ہے تو باپ سوچتا ہے کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، اللہ نے تو مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، میں کار سے چلتا ہوں، میرا بیٹا موٹر سائیکل سے چلتا ہے، کبھی دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے، کبھی بھیگ، اب میں اس کو ایک کار دلا دیتا ہوں۔ تو پہلے موٹر سائیکل دلائی تھی، اب سوچتا ہے کہ میں کار دلا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بندے کو نعمتیں دیتے ہیں، جب بندہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا ڈنڈا بہت زور سے پڑتا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان پر عمل کرنے لگے اور اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا لیں۔ جیسے خریدار نے کہا ایسا کیجیے گا، یہ سامان جو ہم نے آپ سے لیا نا یہ 50 پیس پیک کرا دیجیے اور فلاں فلاں جگہ بھیج دیجیے گا۔ باپ کے ملازم نے آ کر کے کہا صاحب کارٹون میں جگہ خالی ہے، 60 پیس کر دوں؟ نہیں، جس کا مال ہے اس نے 50 پیس کہا تھا، 60 مت کرنا، 51 بھی مت کرنا۔ تو دیکھیں اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا رہے نا، نہیں بھائی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جس نے مال خریدا ہے اب اس کا حکم چلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا لے، نہیں بھائی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ نے جب کہا ہے تب سوئیں گے، جب کہا ہے تب اٹھیں گے، جب حکم دے گا اجازت دے گا تو بازار جائیں گے، جب بلا لے گا تو مسجد آ جائیں گے، جہاں دیکھنے کی اجازت دے گا دیکھیں گے، جہاں نظر جھکانے کو کہے گا نظر جھکا لیں گے، جہاں بولنے کو کہا بولیں گے، جہاں چپ رہنے کو کہا وہاں چپ ہو جائیں گے، جہاں سننے کو کہا سنیں گے، جہاں نظر انداز کرنے کو کہا وہاں نظر انداز کر دیں گے، اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ تو سب کچھ بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اور اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا کر رہا ہے، یہ ہے اسلام۔ اور جس کی زندگی میں یہ اسلام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم آج تک مسلمان بنے؟ سورے مطالبے، سورے احتجاج اس نام پر ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ٹارچ لے کر ڈھونڈے ہیں کہاں مسلمان جن پر ظلم ہو رہا ہے؟ مسلمان نہیں ہے اسی لیے تو اللہ ڈنڈے چلوا رہے ہیں۔ یہ ہر شخص کے لیے اپنا ذاتی فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، ہر شخص کو اپنی ذات سے یہ فیصلہ کرنا ہے آج سے میں مسلمان ہوں۔ یہ اپنی ذات سے کوئی شخص مسلمان کب بنے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ تقویٰ محض ڈر کو نہیں کہتے، محض ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ تقویٰ اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں محبت شامل ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر، اس یقین کے ساتھ، اس اعتراف کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ بہت مہربان ہیں، اللہ کوئی زیادتی نہیں کرتے، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتے، میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے، نہ میری اپنی ذاتی کمائی کا نتیجہ ہیں نہ کسی اور کی دی ہوئی ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، تو نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جب یہ تقویٰ آتا ہے زندگی میں
تو پھر انسان اپنے آپ کو بالکل بے اختیار بنا لیتا ہے، میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، میرا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی سانس میری نہیں ہے، دل کی کوئی دھڑکن میری نہیں ہے، زندگی کا کوئی پل میرا نہیں ہے، میری کمائی کا کوئی حصہ میرا نہیں ہے، میری جائیداد کا کوئی ٹکڑا میرا نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا اور میں نے اللہ کو کوئی قیمت نہیں دی، میں نے اللہ کو کوئی قرض بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا، تو میں اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، دنیا کو ناراض ہونے کا شوق ہے، ناراض ہو جائے، لیکن مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ میں جب دنیا میں آیا تھا تو بالکل اکیلا آیا تھا، اور میں جب دنیا سے جاؤں گا تو بالکل اکیلا جاؤں گا، نہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی ساتھ میں پیدا ہوا تھا، نہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی ساتھ میں مرے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے جس طرح تم کو الگ الگ پیدا کیا تھا، اسی طرح تم الگ الگ اٹھ کر ہمارے پاس آئے ہو۔ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے مر کر اللہ کے پاس واپس جانا ہے، بھائی میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، ساری دنیا مجھ سے خوش رہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کرنے پر دنیا اصرار کرے اور اس وجہ سے دنیا ناراض ہو جائے تو ناراض ہوا کرے، اس دنیا نے ہمیں دیا کیا ہے، اور یہ دنیا نہ ہمارے ساتھ جائے گی نہ ہمارے کام آئے گی، اس وجہ سے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، حالانکہ یہی سب سے آسان فیصلہ ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، حالانکہ یہی نفع کا سودا ہے۔ اللہ ہمیں نفع کا یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے اس کی توفیق دیں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں ہم آج سے مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، حتیٰ کہ جو ہماری زندگی میں سب سے قریب ترین افراد ہیں۔ زندگی میں سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ انسان کی ذاتی زندگی میں اس کے ماں باپ بھی اتنے قریب نہیں ہوتے جتنا قریب اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جیسے ندی کا پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بہتا، بالکل یہی حال رشتوں کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے جتنا تعلق ہوتا ہے، عموماً اولاد کو ماں باپ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، اس کے بجائے اولاد کو اتنا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اور پھر ان کو اتنا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ پانی کا دھارا آگے کی طرف بہتا ہے، کبھی الٹا نہیں بہتا۔ تو سب سے زیادہ قربت زندگی میں بیوی سے ہوتی ہے اور بچوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیوی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، تمہارے بچے بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھنا تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور تمہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ یہ بیوی بھی تم کو اللہ نے دی ہے اور یہ بچے بھی تم کو اللہ نے دیے ہیں۔ اگر کبھی یہ تم سے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہیں تو پھر تم انہیں اپنا محبوب نہ سمجھنا، اپنا دشمن سمجھنا۔ لیکن دشمن سمجھنے کی یہ معنی نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر شروع ہو جانا اور گھر سے باہر نکال دینا اور زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لینا، نہیں، صاف کہہ دینا ہم یہ بات نہیں مانیں گے، اور جب وہ معذرت کرنے کی اچھا غلطی ہو گئی تھی تو فوراً معاف کر دینا، فوراً درگزر کر دینا، لیکن خبردار ان کی محبت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یاد رکھنا کبھی کبھی تمہاری بیوی تم سے دشمنی کرتی ہے، تم سے دشمنی کر سکتی ہے۔ کس طرح کر سکتی ہے؟ کسی ایسی بات پر اڑ گئی، ضد کر لیا جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی، ہرگز مت ماننا۔ کہنا تمہاری 10 باتیں سر آنکھوں پر 10 شوق پورے کر دیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کریں گے۔ تمہارے بچے اگر اڑ جائیں کسی ایسے کام پر جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کہہ دینا نہیں نہیں ہمیں جہنم میں جانے کا شوق نہیں ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور کچھ کہو ہم کر دیں گے پورا، جس میں اللہ ناراض نہیں ہوتے وہ کر دیں گے، لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔
اور اگر ان کو احساس ہو جائے کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، کہہ دو نہیں کریں، باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو تمہیں بہت معاف کرتے ہیں نا، اللہ بھی بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ ہمیں معاف کر دیں تو دنیا میں اپنے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دو، لیکن معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں دی۔ معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا مت کرنا، ان کو نکال باہر مت کرنا، ان سے قطع تعلق مت کر لینا، ان سے محبت کا اظہار کرتے رہنا، لیکن ان کا کہنا مت ماننا۔ تو جب بیوی اور بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی کیسے اجازت ہوگی؟ جو دوست گناہ کرائے وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے، چاہے بظاہر وہ جتنا پکا دوست ہو، جو گناہ کرائے وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ اللہ ہمیں دوست اور دشمن کی تمیز نصیب فرمائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ وہ دوست بن کر آتا ہے، شیطان کبھی دشمن بن کر نہیں آتا۔ اگر کسی دن شیطان آپ کے گھر میں آئے، بیل بجائے، آپ دروازہ السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں شیطان ہوں، میری بڑی تمنا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جہنم میں چلیں نا، اکیلے رہوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات چیت کیا کریں گے، تو کوئی بھی اس کا استقبال کرے گا؟ وہ دشمن بن کر نہیں آتا، دوست بن کر آتا ہے، بڑے پیارے پیارے مشورے دیتے۔ ہم بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت کاروبار عطا فرمایا تھا اور بہت آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی، گھر بھی تھا، فیکٹری بھی تھی، بینک بیلنس بھی تھا، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا۔ شیطان نے بعض انسانی شکلوں میں آ کر کے ان کو سمجھایا تم کو اپنا کاروبار اور بڑا کرنا چاہیے، کیسے کریں؟ بینک سے لون لے لو اور بڑا کرو، پہلے اچھے خاصے چل رہے تھے، لون لے لیا، فیکٹری بک گئی۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگ، پیسے کے محتاج ہو گئے۔ یہ ہے شیطان کی دوستی، وہ دوست بن کر آتا ہے اور دشمنی کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام صاف صاف باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی دوست ہوتے ہیں۔ اللہ والے صاف صاف باتیں کرتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ دھوکہ دینے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں وہی دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی ہمیشہ اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ارشاد فرما دیا تھا دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہیں دھوکہ دے کر جنت سے نہ نکلوا دے، کہیں یہ تم کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کر دے۔ تو جو بھی شیطان کی بات کرے اور جو ہم سے شیطان کی بات منوانا چاہے، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہم بچیں، اللہ کا کہنا مانیں۔ اور اللہ کا کہنا ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا لیں، ایسا بنا لیں کہ لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ کام یہ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، اس کو اگر پیچھے لے جانا ہونا تو آگے سے گاڑی لگتی ہے، وہ ڈھکیلتی ہے۔ جو شخص بھی ہوائی جہاز کو جانتا ہے وہ جانتا ہے اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، پائلٹ اس کو پیچھے کی طرف نہیں چلا سکتا، صرف آگے کی طرف چلا سکتا ہے، پائلٹ بالکل مجبور ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اللہ کے ایسے نافرمان بن جائیں، ایسے فرما بردار بن جائیں کہ جن باتوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ہمیں جاننے والا قسم کھا کے کہہ سکے یہ کر ہی نہیں سکتے،
ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ہمیں اللہ نے ریورس گیئر دیا ہے، لیکن ہم اپنے کو بے اختیار بنا لیں، اپنے اختیار سے اپنے کو بے اختیار بنا لیں. اللہ کرے کہ میں یہ مضمون آج پورے طور پر سمجھا سکوں اور یہ مجمع سمجھ کر اٹھے اور میری اور آپ کی سب کی زندگیاں بدلیں، اور زندگی بدل کر کے دیکھیں اللہ کے معاملات کیسے بدلتے ہیں. سارا ڈر، سارا خوف، سارا غم چھٹ جائے گا، بادلوں کی طرح چھٹ جائے گا انشاءاللہ جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں. دہلی کے قریب ایک بستی ہے کاندلہ، وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مفتی الہی بخش صاحب. یہ جو کاندلہ کی بڑی مشہور شخصیات ہیں انہی کے اجداد میں تھے. انگریزوں کا زمانہ تھا، زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا جھگڑا تھا. قبضہ مسلمان کا تھا، غیر مسلم کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ میری ہے، اور مسلمان کہتا تھا نہیں میری ہے، میرے قبضے میں، میرے باپ دادا کی ہے، میری ہے. غدر کے بعد کا زمانہ تھا، انگریزوں کی حکومت نئی مستحکم ہو رہی تھی. مسئلہ عدالت میں پہنچا تو جج نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا فتنہ بن جائے، بڑا جھگڑا بن جائے اور میری بدنامی ہو کہ میں مسئلہ حل نہیں کر سکا. تو جج نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا اور کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اپنے کسی بڑے بزرگوں کو بیچ میں ڈالیں اور مسئلہ حل کر لیں آپس میں. تو مسلمانوں کا کیسے حل ہوگا؟ یہ لوگ کس کی بات مانیں گے؟ تو غیر مسلموں نے کہا کہ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ کرے ہم سب ایسی ہو جائیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر وہ کہہ دیں گے کہ یہ جگہ اس مسلمان کی ہے، ہم چھوڑ دیں گے. جس مسلمان کے قبضے میں وہ جگہ تھی نا، اس نے کہہ دیا تھا میں جیت جاؤں گا تو مسجد بناؤں گا تاکہ مسئلہ جذباتی بن جائے، سارے مسلمان میرے ساتھ ہو جائے. تو ہندو نے کہا میں جیت جاؤں گا تو مندر بناؤں گا تاکہ سارے ہندو. مسئلہ دو افراد کا تھا، شیطان نے اس کو دو قوموں کا جھگڑا بنایا. یہی ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ صوبے میں بڑی مسجد بننے والی ہے، ایسی ہی بنواتا ہے شیطان مسجدیں، ایسی مندر بنواتا ہے، ایسی مسجد بنواتا ہے. اللہ شیطان سے ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. اب صاحب مسلمان پہنچے ہیں مفتی الہی بخش صاحب کے پاس. صاحب مسجد کا مسئلہ ہے، ورنہ وہاں مندر بن جائے گا، آپ کہہ دیجئے اسے. تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. صاحب یہ مندر بن جائے گا، بن جائے، لیکن میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا. خوب ہلایا ڈلایا، مسلمانوں نے خوب دباؤ بنایا. صاحب قوم کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے گی، وہ سب کچھ جو آج ہوتا ہے. ہاں ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ کے یہاں بہت قوم کے مسائل اٹھیں گے، شروع ہو گئے ہوں گے اور بڑھتے جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں، تم لوگ مجھے گاؤں میں رکھو یا نکال دو، تم مجھ سے تعلق رکھو یا بائیکاٹ کر دو، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں. عدالت لگی، لیکن انہوں نے کہا لیکن میں عدالت میں گواہی دینے نہیں جاؤں گا. جج پریشان ہو گیا، کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے قسم کھائی ہے میں اپنی زندگی میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. اللہ. یہ انگریز ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہماری قوم کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں. انگریز جج نے کہا حضرت سے کہو ہم ان کے لیے دوسری طرف منہ کر کے کرسی لگوائیں گے، وہ میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائیں، وہ میرا منہ نہ دیکھیں، لیکن گواہی دے دیں آ کر کے، جھگڑا ختم ہو جائے. انہوں نے کہا ہاں میں اس طرح آ سکتا ہوں. تو کورٹ میں وہ داخل ہوئے، دوسری طرف منہ کر کے پیٹ پکڑ کے، جیسے کوئی نابینا داخل ہوتا ہے. کرسی رکھی گئی، ادھر منہ کر کے بیٹھا. انگریز جج نے پوچھا حضور
اس زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا ہے فلاں مسلمان اور فلاں غیر مسلم کے درمیان، آپ بتلائیں یہ زمین ہے کس کی؟ انہوں نے کہا یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان غاصب ہے، تو کیا عدالت اس ہندو کے حق میں فیصلہ کر دے گا؟ بالکل کر دے، اس کی زمین ہے۔ جج نے کہا لیکن ہندو اس پر مندر بنائے گا، کہا اس کی زمین ہے، اس کا جو جی چاہے وہ بنائے، چاہے اپنا گھر بنائے چاہے مندر بنائے، جو چاہے بنائے۔ یہ کہا اور چلے آئے، اور جج نے یہ فیصلہ لکھا کہ آج عدالت میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ عدالت کا یہ فیصلہ آج بھی محفوظ ہے ریکارڈ میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ایسے مسلمان بنیں جس طرح چاند مسلمان ہے، جس طرح سورج مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں آج چاند کی 14 تاریخ ہے نا، تو کیا آج آدھا چاند نکل سکتا ہے؟ آج رات میں آدھا چاند نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ سب کو پہلے سے معلوم ہے پورا نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ آپ کے یہاں آج کل سورج کتنے بجے نکل رہا ہے؟ 6 بجے۔ تو آج بھی 6 بجے نکلا تھا نا، تو کل 6:10 پہ نکل سکتا ہے، 5:55 پہ نکل سکتا ہے۔ جو اس کا نکلنے کا وقت مقرر ہے اس سے 1 منٹ پہلے نکل سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد نکل سکتا ہے۔ کیوں یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ سورج مسلمان ہے، یعنی سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، فرما بردار ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو بھی پابند کر دیا ہے، دن اور رات کو بھی پابند کر دیا ہے۔ وہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا ایسا پابند بنا لے کہ ساری دنیا کو یقین ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہ صرف کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں، کبھی ہم ایسے تھے۔ میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ آج کا جو ازبکستان ہے، روس سے آزاد ہونے والی ایک ریاست، اس کا ایک شہر ہے سمرقند۔ یہ شہر فتح ہوا تھا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، پورا علاقہ فتح ہو رہا تھا۔ سمرقند میں مشرکین رہتے تھے، ایک مشرک راجہ کی حکومت تھی، اور راجہ ہوتے ہیں خوب ظلم کرتے تھے، عوام کو تو بالکل اپنا غلام سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اہل ایمان جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو اصل میں وہ قبضہ کرنے نہیں جاتے تھے، ظالموں کا قبضہ چھڑوانے جاتے تھے، انسانوں کو انصاف دلانے کے لیے جاتے تھے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں جائیں، وہاں جا کر وہاں کی جو موجودہ حکومت ہو اس کو دعوت دیں کہ تم اپنے غلط خیالات سے توبہ کر لو، اللہ کا کہنا مانو، تم ہی حکومت کرو، ہمیں تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، ظلم کرنا بند کر دو، نہ دوسروں پر ظلم کرو نہ اپنے اوپر ظلم کرو۔ کفر و شرک جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اور وہ دوسروں پر بھی ظلم کرنا سکھاتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو دوسری پیشکش کرو، اچھا ٹھیک ہے تم اپنے عقائد نہیں بدلتے، نہ بدلو، لیکن ظلم نہیں کر سکو گے، ہم تمہاری نگرانی کریں گے، ہمارے زیر نگرانی حکومت کرو گے، تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور چونکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری نگرانی کریں گے، تو تم اتنا ٹیکس دو گے۔ اور یہ ٹیکس تو سب سے لیا جاتا ہے نا حکومت کا نظام چلانے کے لیے۔ مسلمانوں سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا اس کا نام زکوٰۃ تھا، غیر مسلموں سے جو لیا جاتا تھا اس کا نام جزیہ تھا۔
جیسے ہمارے اپنے ملک کے اندر ٹیکسوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، کوئی جی ایس ٹی ہے، کوئی انکم ٹیکس ہے، تو سب کا نام انکم ٹیکس بھی نہیں ہے، سب کا نام جی ایس ٹی بھی نہیں ہے، سب کا نام پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں ہے، ہر چیز کا الگ الگ ٹیکس ہے۔ اسی طرح اقوام سے، لوگوں سے الگ الگ ٹیکس لیا تھا، ٹیکس ہوتا ہے۔ زبردستی لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے بعض الفاظ کو۔ میں ان الفاظ کا تذکرہ کر کے کوئی نیا مسئلہ نہیں چھوڑنا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اس زمانے میں تو آج کل بہت بحثیں چل رہی ہیں الفاظ پر۔ اگر یہ بھی نہ مانیں تو پھر کہیں پھر آ جاؤ میدان میں، دو دو ہاتھ ہوگا، ہم تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب فوجیں سمرقند پہنچی تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے اچانک حملہ کر دیا اور شہر پہ قبضہ کر لیا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، ہم نے دیکھا ہے سمرقند، بہت خوبصورت شہر، بہت عمدہ پھل ہوتے ہیں وہاں، بہت ہریالی ہے، بہت پانی ہے۔ اس کا نام ہی سمرقند اسی لیے ہے کہ میٹھے پھلوں والا شہر ہے۔ سمر پھل کو کہتے ہیں، قند مٹھائی کو کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ پریشان ہوئے وہاں پہ، کیا کرنا چاہیے؟ قبضہ ہو گیا ان کا، ان کے پاس طاقت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے ایک فوجی کو تیار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان ناانصافی نہیں کرتے، جاؤ۔ وہ فوجی دمشق آیا، دارالسلطنت دمشق تھا، اور وہاں اگر اس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اسے بھی یقین نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن بہرحال بڑوں نے بھیجا تھا اس لیے وہ آیا۔ کسی سے آگے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی محل ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو امیر المومنین ہوتے ہیں، ان کا وہ سادہ سا گھر ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ مٹی کا بنا ہوا سادہ سا گھر تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے، سیڑھی لگا کر اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ سمجھا یہ کوئی مزدور ہے۔ تو واپس آ گیا اور آ کر بتلانے والوں سے کہا کہ تم لوگ مہمانوں سے مذاق کرتے ہو، اپنے بادشاہ کا گھر بتلاؤ گا؟ بھائی وہی ہیں۔ کون ہے تمہارا امیر؟ کا وہی جو اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جا کر کے سلام کیا، میں سمرقند سے آیا ہوں، ایک ضروری کام۔ اچھا، نیچے اترے، ہاتھ دھویا، کیا کام ہے؟ کہا ایسا ایسا ہوا اور آپ کے سپہ سالار نے اور آپ کی فوج نے اچانک ہمارے شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں انصاف ہوتا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں انصاف کی دہائی دینے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے کہا کاغذ و قلم لے کر آؤ۔ کاغذ و قلم آیا، آپ نے اس میں جو سمرقند کے والی بنائے گئے تھے، انہی نے، جنہوں نے شہر فتح کیا تھا، انہوں نے جن کو والی بنایا تھا، یعنی گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، اور خود آگے روانہ ہو گئے تھے، ان کے نام خط لکھا، یہ شکایت مجھے ملی ہے، عدالت لگائی جائے، سپہ سالار کو طلب کیا جائے، ان سے سوال کیا جائے، اور اگر شکایت درست ہے تو شہر خالی کر دیا جائے۔ اس شخص نے وہ خط دیکھا تو سوچا اس خط سے، اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا ہوگا؟ وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے بڑے ہیں، قبضہ کر چکے ہیں، کوئی اس طرح قبضہ کرنے کے بعد شہر خالی کرتا ہے؟ بہرحال پہنچے، ڈرتے ڈرتے ان لوگوں نے جا کر کے شہر کے والی کے پاس خط پہنچایا، انہوں نے دیکھا، اچھا، اعلان کر دیا فلاں دن عدالت لگے گی، جو سپہ سالار ہیں وہ ذرا آگے جا چکے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، وہ ذرا آگے جا چکے ہیں، ان کو بلایا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ عدالت لگی، ایک طرف وہ سارے غیر مسلم بیٹھے، ایک طرف یہ لوگ بیٹھے، جج صاحب نے، جو جج بھی انہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف یہ شکایت ہے ان لوگوں کی، آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی قبول ہے، غلطی تو ہوئی ہے، اور اصل میں ہم نے سوچا مانتا وانتا تو کوئی ہے نہیں، یہ لوگ آخر میں جنگ ہی کریں گے، تو ہم ان کو تیاری کا موقع کیوں دیں، اور پہلے ہی ہم حملہ کر دیں، اس لیے کر دیں۔ ٹھیک ہے، اتنا وقت دیا جاتا ہے، شہر خالی کر دیجیے۔ غیر مسلموں کو یقین نہیں ہوا کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آ کر کے دیکھا، سب نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، اعلان ہو گیا فوج میں، سب نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، گھروں کو خالی کرنے لگے، خیمے اکھاڑنے لگے۔
اور جس وقت وہ سب کچھ لے کر شہر سے باہر نکلے ہیں تو یہ غیر مسلم پیچھے پیچھے روتے ہوئے گئے، اللہ کے لیے واپس آ جاؤ، ہمیں تمہارے جیسے حکمراں نہیں ملیں گے، ہمارے راجا تو ہم پر ظلم کرتے تھے، ہم کو لوٹتے تھے، ایسا انصاف تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم جس اسلام کا وعدہ کرتے ہو وہ تمہاری زندگی میں ہے بھی یا نہیں، بس ہم نے دیکھ لیا، ہمیں بھی یہی مذہب چاہیے، ہمیں بھی یہی انصاف چاہیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے سمرقند مسلمانوں کا ہے۔ بے شک صحیح۔ ہم کب مسلمان بنیں گے؟ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا یہ ڈر کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں، ایمان والو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کرنا سیکھو، جو کہتے ہو وہ کرو، کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے بنو، کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بنو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اگر تم واقعی ایسے بن جاؤ گے جیسا تم وعدہ کر رہے ہو تو اللہ تمہاری پوری زندگی ٹھیک کر دیں گے، تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے، تمہارا بول، تمہاری نظر، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا سننا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہارے تعلقات، تمہارے رشتے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب اللہ درست کر دیں گے۔ اور بہرحال تم انسان ہو، کچھ نہ کچھ بھول چوک ہو ہی جاتی ہے انسان سے، پھر جب تم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو جو بھول چوک ہو جائے گی اللہ اس پر تمہاری گرفت نہیں کریں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتا ہے اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں، اس کو تو بڑی کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، اس کو آخرت کی بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ یہ کامیابی مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھا دیتے پورا مجموعہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیں، ٹھیک ہے، توبہ تو ہم سب کی ضرورت ہے، توبہ کرنا چاہیے، جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، معمولات کی پابندی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی بات مان کر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً توبہ